إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں آپ کے سامنے جو آیات کی تلاوت اور اس کی تشریح کی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ اور جنگ تھا جس میں حضور شریک ہوئے تھے، وہ آخری جنگ تبوک کے موقع پر بعض نام کے مسلمان ہیلے حوالے کر کے رک گئے اور حضور کے ساتھ نہیں چل پڑے، اور منافقین یہ اپنی منافقت ظاہر کرنے کے لیے کچھ دیر آگے بڑھے اور اس کے بعد واپس پلٹ کر آ گئے، اور اس وجہ سے بعض کمزور مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ کر وہ جنگ میں جانے سے رک گئے تھے۔ بعد میں وہ اپنے غلطی پر نادم ہو گئے، اللہ نے ان کے غلطیوں کو معاف فرمایا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر یہ سرسری طور پر سابقہ آیات میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم ان کے لیے نہیں نکلتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نہ ضرورت ہے نہ تمہاری حاجت ہے، تمہاری مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ضرورت تم کو ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کسی اور قوم کو پیدا کر کے وہ اپنے دین کے، اپنے نبی کے دین کے کام کو اس کا عروج عمل لائے گا اور دین کو سر بلند کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اور چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے اور تو اس وقت میں کسی کی مدد فرماتا ہے، تو ایسے وقت میں نہ کوئی جماعت وہاں پر کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی لشکر کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تنے تنہا ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ اگر تم ہمارے دین کی مدد نہیں کریں گے، ہمارے رسول کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت رسول کی مدد فرمائی تھی جس وقت میں سوائے ابو بکر کے ہجرت کے موقع پر کوئی اور ساتھ نہیں تھا مسلمان۔ ایسے وقت پہ اللہ نے مدد فرمائی، کہاں تھا تمہارا لشکر، کہاں تھی تمہاری جماعت، کہاں تھی تمہاری قوت و طاقت؟ پورے کفار مکہ مل کر یہ سب کیا سازشیں کرنے لگے، سب کرنے لگے، لیکن تنے تنہا صرف ابو بکر ساتھ تھے۔ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے خدمت کر کے جنگ میں حصہ لے کر یہ اپنی کیا ہے اپنے طرف سے اپنی شان کا اظہار مت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم خدمت کرنے کی وجہ سے، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے تمہاری شان میں اضافہ فرماتا ہے، لیکن تم کو اس کے اوپر کیا ہے یہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے دین کی مدد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم نہیں تو اللہ ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو تمہارے علاوہ رہے گی، ان کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ دین کا کام سے لے گا۔ بلکہ یہاں پر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو انسانوں سے نہیں، جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ دین کی مدد لے لیتا ہے، اپنے کام کو نکال لیتا ہے۔ کہ ہجرت کے موقع پر اب اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے کہ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہ جب غار ثور کے پاس حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اندر تشریف فرما ہے، اور جب کفار مکہ تلاش کرتے 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 غار ثور کے پاس جب قریب آ گئے، تو آنے کے ساتھ ہی اب اگر نیچے جھک کر اگر دیکھتے تو وہ اندر سے حضور اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نظر آ جاتے تھے، لیکن ان
آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مکڑی آئی فوراً وہ غار کے اوپر جالا ڈال دی، اور کبوتر بھی آئی آ کر وہاں پر انڈے دے ڈالے۔ تو آنن فانن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں سے کام لے لیا اس کے اندر۔ تو آنن فانن میں وہ لوگ آئے، اور چنانچہ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو اس وقت کون؟ امیہ جو سردار تھا کافروں کا، اس نے علقمہ سے کہا کہ ذرا نیچے جھک کر جھانک کے تو دیکھو غار کے اندر کیا ہے اس کے اندر۔ تو علقمہ نے کہا، جو علقمہ کے بارے میں معلوم ہے کہ بعد میں ایمان قبول کر لیے تھے، اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا کہ اے امیہ کہ یہاں کے جالے، یہاں کے کبوتر کے انڈے بتلا رہے ہیں کہ حضور علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے یہ جالا پڑا ہوا ہے، ایسا مطلب اب کیا اندر جا کے دیکھنا اس کے اندر۔ تو یہ کہنے کے بعد ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر وہی اس واقعے کی طرف ارشاد فرما رہا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی ایسے وقت میں جب کہ کفار مکہ نے آپ کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا تھا، مکے سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ تو آپ مکے سے ہجرت کر کے نکلے تھے، اور ساتھ کون تھے؟ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو دونوں کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ کو پہنچایا، اور کیسے ان کی حفاظت فرمائی، جبکہ وہاں کا نہ کوئی فوجی دستہ تھا، نہ جنگی قوت اور طاقتیں تھیں، نہ کوئی اسلحہ تھا۔ تو اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری جمعیت، تمہاری تعداد تو دور کی بات ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک تنہا ایک ساتھ سے بھی رسول کی مدد کرا سکتے ہیں۔ ابو بکر کو ساتھ کھڑا کر دیا ہم نے کہ تنہا وہی ان کے لیے کافی تھے حضور کے لیے۔ اذ اخرجہ الذین الا تنصروہ، اے لوگوں اگر تم حضور کی مدد نہیں کریں گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اذ کب؟ جبکہ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ حضور کو کفار نکالنے، مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیے تھے، اور نکالنے کا ذریعہ اور سبب بنے تھے اس وقت ثانی اثنین، کہ دو میں کا دوسرا، ان میں کے ایک حضور تھے، دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ، دونوں کے دونوں ہجرت کر کے نکلے تھے۔ اذ ہما فی الغار، دونوں کے دونوں جب غار میں پہنچے تو اس وقت کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے۔ چنانچہ اب یہ ہجرت کا واقعہ اس سے پہلے بھی سرسری طور پر آیا تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی تھی، مدینہ منورہ میں لوگ مدینے سے آ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے تھے حضور کے پاس، اور کیا ہے مختلف جماعتیں آ کر اسلام کے دامن سے حلقہ بگوش ہو رہی تھی، کثرت سے ایمان والے بڑھتے جا رہے تھے، اور کفار مکہ کی تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے مسلمانوں کو بھی حضور نے حکم دیا تھا کہ تم آہستہ آہستہ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ تو تقریباً مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد انہوں نے جو تبلیغ فرمائی دین کی، تو وہ تبلیغ کو سن کر کئی لوگ آ کر حضور کے پاس آ کر ایمان قبول کرتے گئے۔ ایسی تعداد بڑھتی گئی تو کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی تعداد مدینے میں بڑھتے جا رہی ہے، اور یہ لوگ وہاں پر کہیں جا کر وہ اپنی یہ تعداد کے ساتھ، اپنی کثرت کے ساتھ کہیں مسلمانوں پر، مکے پر حملہ نہ کر ڈالے اس کے اندر، تو اب کیا کریں گے کہ اب ایک کام کرنا ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، تاکہ یہ سب فتنہ پھیلا ہوا ہے انہیں کی وجہ سے، یہ جو ہمارے دین کی بگاڑ ہو رہی ہے، ان کا دین آگے بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے دین کے دشمن، ہمارے معبودوں کے دشمن، ہمارے بتوں کے دشمن بن گئے ہیں، تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ دارالندوہ میں بیٹھ کر پلاننگ ہوئی، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ اس کے اندر شیخ نجدی ابلیس، وہ وہاں کے بوڑھے بڑے بھاری بھرکم شخص کی شکل میں آیا تھا، آ کر جو ہے انہیں بھی کہنے لگا کہ میں بھی نجد کا رہنے والا ہوں، میں بھی تم کو مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ مختلف مشورے وہاں پر ہوئے، تو ابو جہل کا مشورہ کو اس شیطان نے بھی کیا ہے معلوم کیا ہے پسند کیا، اور سب لوگوں نے پسند کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک آدمی اگر مارے گا، ایک قبیلے کا فرد مارے گا، تو پھر اس صورت میں اس قبیلے کے کسی فرد کو قصاص میں بدلے میں اس کو بھی پھر جان کے بدلے میں جان دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے ابو جہل نے کہا کہ ایک کام کریں گے، جتنے قبیلے عرب میں پائے جاتے ہیں ان تمام
قبیلوں میں سے ایک ایک دو افراد کو لے لیا جائے، لے کر سب مل کر جب حضور جب باہر نکلے تو اس وقت سب مل کر ان کو کہے شہید کر دیا جائے۔ جب سب مل کر شہید کریں گے تو قصاص اور بدلے میں ان اتنے سب جو گروپس ہے، ٹرائبس ہے اور قبیلے ہیں، ان سب سے بدلہ لینا، قصاص لینا، ہر ایک کو ایک کے بدلے میں اونٹوں کو مارنا تو ناممکن ہوگا۔ اب لامحالہ آخر میں کیا بنیں گے؟ بنی ہاشم حضور کے خاندان والے بنیں گے کہ کم سے کم ہم کو دیت دے ڈالو، تو ہم سب مل کر دیت دے دیں گے۔ پیسے تو پیسے دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو یہ تجویز ابلیس نے رکھی، شیطان نے بھی منظور کیا، کیونکہ شیطان بھی انسانی شکل میں آیا تھا، وہ بھی منظور کر لیا۔ چنانچہ معاملہ ویسا ہی ہوا۔ اب وہ ہر قبیلے کے دو دو افراد کو بلا جا کے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کدے پر، آپ کے گھر مبارک پر اطراف سے رات کے وقت میں گھیر لینا۔ جیسا ہی وہ صبح کے وقت میں باہر نکلیں گے تو ان کو تلواروں سے، بھالوں سے، تیروں سے ان کو شہید کر دینا۔ یہ پلان بن گیا۔ چنانچہ سب کے سب یہاں پر اب یہاں یہ پلان بنا، اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات میں آپ کے یہاں آپ کے دولت قدے پر کفار آ کر آپ اطراف سے گھیراؤ کرنے والے ہیں اور اطراف سے گھیرنے والے ہیں گھر کو، اور آپ باہر نکلنے پر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کیا کیجیے، ان کو آرام کرنے کے لیے کہیے، اور رات کے وقت میں، بڑی رات میں آپ کیا ہے ان کو اپنے بستر پر لٹا کر اپنی چادر مبارک بھی ان کو دے دیجیے۔ آپ کی چادر مبارک اوڑھ کر وہ لیٹ جائیں گے، تو ان کے لیٹنے کے بعد آپ آہستہ سے باہر نکلیے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات اغشیناہم فہم لا یبصرون تک کی آیتیں آپ تلاوت کیجیے۔ تو جس کے اغشیناہم کی فہم لا یبصرون کی معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ یہاں تک تلاوت کیجیے۔ تلاوت کر کے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لے کر اس پر پھونک کر وہ مٹی وہ اطراف سے، آپ کے گھر کے اطراف سے ٹھہرنے والے کافروں کے اوپر پھینکیے۔ جیسا ہی آپ پھینکیں گے ان کے آنکھوں پہ وہ مٹی پڑنے کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ان کو نیند لگ جائے گی، اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنے دولت کے سے اپنے گھر سے آپ آگے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر پورا آپ نے یہ ان سے اللہ کے حکم کے بارے میں آگاہی اور خبر دے دی کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور اے علی، اب روایت میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر اجل صحابہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے۔ حضرت علی باقی تھے، ابو بکر باقی تھے، حضرت سہیل رومی باقی تھے، چند صحابہ باقی تھے۔ تو حضرت علی کو حضور نے تسلی دیا کہ علی کہ تم کیا کرنا کہ کفار مکہ کے کیا ہے امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، اگر میں ایسے ہی چلے جاؤں، ہم بھی چلے جائیں گے تو لوگوں بولیں گے کہ یہ امین ہے، صادق الوعد والامین ان کو کہا جاتا ہے، ہماری امانتوں کو لے کر چلے گئے، یہ ہم پر اعتراض کریں گے۔ تو اے علی تم کیا کرنا، میں جب چلا جاؤں تو صبح کے وقت میں فلاں فلاں کافر کی یہ امانت ہے، تم امانتیں ان کو لوٹا کر تم دوبارہ پھر واپس وہاں پر آ جانا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر بستر پہ آرام کیے۔ اب رات کا وقت حکم آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے نکلیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام اپنے دولت قدے سے باہر نکلتے ہیں، وہ آیتوں کی تلاوت پڑھ کر کے آپ وہ مٹی کو پھینک کر ان کے اوپر جیسے ہی باہر نکل رہے ہیں، دیکھا کہ سب کے سب وہاں پر ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو حضور پاک علیہ السلام نکلنے کے ساتھ ہی جیسا ہی آپ نے وہ مٹی ان کے اوپر پھینکا، وہ ان کی سر نیچے جھک گئے، جیسا ہی جھکنا تھا کہ ان کو نیند آ گئی، ایک نیند کا اون کیوں سا آ گیا، اور نیند آنے کے ساتھ ہی وہ آنکھیں بند ہو گئی۔ اور حضور پاک علیہ السلام وہاں سے آسانی کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دولت قدے میں جا رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو اشارہ دے دیا تھا کہ پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ ابوبکر دیکھو ہم کو ہجرت کا حکم آئے گا۔ یہ دوسرے صحابہ کو تو حضور نے اجازت دے دی تھی ہجرت کرنے کی، مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کی، لیکن میرے لیے بھی حکم آنے والا ہے، اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے اس کے اندر، تو تم تیاری میں رہنا ہمیشہ کہ میں کبھی بھی کسی وقت میں بھی جب اللہ کا حکم آئے گا رات برات کو، میں فوراً تمہارے گھر پر پہنچوں گا، اپن دونوں مل کر کیا ہے وہاں سے نکلیں گے آپ ہجرت کرنے کے لیے۔ تو حضور جب یہ فرمائے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ 2-3 مہینے پہلے فرما دیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2
ان میں سے ایک اونٹنی کا نام قصوہ نام کا اونٹنی ہے جو مشہور ہے حضور کی اونٹنی کو، قصوہ نام کی اونٹنی کو جو بہترین تھی وہ حضور کی سواری کے لیے رکھا، اور عزبہ نامی ایک اونٹنی تھی تو وہ اپنی سواری کے لیے آپ نے اس کو رکھا، رکھ کر اس کو کیکر کے پتے وغیرہ کھلا کر اس کو خوب فربا موٹا تازہ چکنا چپٹا کرنے لگی۔ کب سے یہ بات ہوئی؟ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، 12 ربیع الاول کے دن مدینہ منورہ پہنچے حضور، 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت اس دنیا کے فانی میں ہوئی۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو ہی حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسی وجہ سے وہ جب مدینہ منورہ کو پہنچے تو وہ وہاں کی چھوٹے لڑکیاں جو تھے مسلمانوں کی، وہ حضور کی آمد کے خوشی میں وہ طلع البدر علینا کے گیت گنگنا رہے تھے حضور کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دولت درجے سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں کے پاس پہنچے، آپ نے دستک دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو انتظار ہی میں تھے اس کے اندر کہ کس وقت حکم آتا ہے، ان کو کہاں نیند آنے والی ہے، کہاں چین پڑنے والا ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ رات کی رات کو بھی کبھی بھی وقت حکم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً دروازہ کھولتے ہیں، اندر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہم کو حکم آ گیا ہے، اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ دونوں اونٹنیوں کو لیتے ہیں، ایک قصبہ پر حضور سوار ہوتے ہیں، عزبہ نامی اونٹ پر حضرت ابو بکر سوار ہو کر اب وہاں سے نکلتے ہیں، اس کے اندر نکل کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر اب آگے غار ثور میں جانے کا ہے، وہاں پناہ لینے کا ہے۔ غار ثور روایت میں آتا ہے کہ مکے سے تقریباً کئی میل کے فاصلے پر وہ کہاں غار ثور تھا، تو یہاں ادھر یہ نکل رہے ہیں اور نکلنے کی پوری تیاری ہو گئی وہاں پر۔ اور طویل واقعہ بھی طویل ہے اس کے اندر، حضرت وہاں پر اسما بھی ہے، وہاں پر وہ بھی کیا معلوم کیا ہے، سامان وغیرہ پورا کیا معلوم کیا ہے، اپنا کمر کا پٹا نکال کر بند کر سامان بند کر حضور کو دے رہے ہیں، اس کے اندر رسول آپ عزت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ توشہ بھی ساتھ رکھی ہے بلکہ اس کے اندر ہے۔ تو تمام معاملات ہونے کے بعد آگے جب ادھر بڑھتے ہیں تو اب ادھر مکی کا معاملہ کیا ہو رہا ہے، ادھر صبح ہو رہی ہے، ادھر صبح ہو رہی ہے۔ تو اب کفار مکہ جب ان کو جب آنکھ جیسا آنکھ لگی، جب بعد میں پھر ہوش آیا تو وہ سمجھے کہ تھوڑی نیند لگی، سمجھ کے پھر ٹھہر گئے، چوکن نہ ہو کر چوکس ہو کر ٹھہر گئے کہ چلو اب کیا معلوم کیا ہے، اب صبح ہونے والی ہے، حضور باہر نکلیں گے اور ہم حضور کو شہید کریں گے۔ جیسا ہی صبح ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ دولت درجے سے باہر تشریف لائے، حضور آنے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے باہر۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ میرا رسول کہاں پر ہے، کہاں ہے، نیند یہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کہاں پر ہے۔ اندر جا کے دیکھے تو کیا ہے، بستر خالی ہے، جو بستر پہ جو شال کو اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اس کے اندر وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب جیسا ہی معلوم یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر تشریف لائے، ان کو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام دولت درجے پر نہیں ہے۔ اب فوراً اعلان ہوا اس کے اندر، پورے مکے کے اطراف اکناف میں ندائیں اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ اگر پکڑ کر لائے گا تو اس کو 100 اونٹیں اس کو انعام میں ملیں گی۔ اس کا 100 اونٹ اس زمانے میں معمولی بات، لاکھوں روپے کی رقم تھی اس کے اندر، 100 اونٹ اس کو کیا ہے انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اعلان وہاں پر ہو گیا۔ جیسا ہی ادھر اعلان ہوا ہر کوئی دوڑ رہا ہے انعام کی لالچ میں، کفار مکہ کہ چلو ہم کو اگر مل جائے تو، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ جب دیکھیے کہ ابو بکر کے گھر پر ابو بکر بھی نہیں ہے تو لوگوں نے اندازہ کر لیا کہ ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے، تو لوگوں نے کہا کہ 100 اونٹ ابو بکر کے، 100 اونٹ حضور کے، 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے جو پکڑ کر اوپر لائے گا۔ اب 200 اونٹوں کی لالچ بھی، اب ہر کوئی وہاں پر نکل رہا ہے، ہر کوئی وہاں پر جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام چنانچہ آگے تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے وہاں جب غار ثور کے بعد آپ قریب پہنچے، اس کے اندر اب روایت میں آتا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کر گئے تھے، تو پھر وہاں پر اونٹ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام اور آپ کے صاحبزادوں کے ذریعے سے اونٹ کو واپس فرما دیا، اور کیا ہے کہا کہ جب تک کوئی حکمت عملی نہ ہو اس وقت تک کیا ہے، کیونکہ 3 دن تک غار ثور میں رہنے کا ہے، تو اس کے بعد اللہ کا حکم آئے گا۔ تو چنانچہ وہاں پہنچنے کے بعد اونٹ واپس ہو گئے۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچے غار ثور
ثور میں جب اندر جانے کے لیے کیا ہے حضور پاک علیہ السلام کوشش کیے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ اندر مت جائیے، پہلے میں اندر جاؤں گا، اندر صاف صفائی کروں گا، اس کے اندر جالیں ہوں گی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، اس کو صاف کروں گا، تو صاف صفائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بولوں گا اندر آئیے، تو جب آپ اندر تشریف لے جانا۔ تو چنانچہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے اندر تشریف لے گئے، جانے کے بعد وہاں پر صاف صفائی کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ غار کے اندر غار ثور میں، اب ثور نامی ایک شخص تھا اس زمانے میں، اس نے وہاں پر پڑاؤ کیا تھا، وہاں اسٹے کیا تھا کرتے، تو اس وجہ سے وہ غار کا نام پڑ گیا غار ثور، وہ ثور کا غار بن کر۔ تو چنانچہ چھوٹا سا غار ہے، اس کا 2 آدمی بمشکل وہاں پر آ سکتے ہیں۔ تو جیسا ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر پہنچے، تو اندر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر غار کے اندر جو طرف سے سوراخ ہیں، ادھر سوراخ ادھر سوراخ ادھر سوراخ، پورے سوراخیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب سوراخوں کے اندر ممکن ہے کہ تکلیف دینے والے جانور بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کے اندر اپنی چادر مبارک سب کے اوپر تھی، جو زائد چادر ہے، زائد چادر کا حصے کو پھاڑ کر وہ چندیوں کو نکال کر غار کے وہ سوراخوں میں بند کر دیتے ہیں، ایک بند کرے، 2 کو بند کرے، 3 کو بند کرے، تقریباً پورے غار کے سوراخوں کو آپ نے بند کر دیا۔ ابھی بھی ایک غار باقی رہ گیا، اب کپڑا اتنا ہے کہ جتنا صدر چھپانا بھی ضروری ہے، اب زیادہ کیا پھاڑیں گے، تن کا کپڑا تک بھی حضور کے اوپر نشانہ کر دیے، اب اتنا کپڑا ہے کہ صدر چھپانا ضروری ہے، اس کے اندر ہے، اب اور تو کپڑا پھاڑا نہیں جا سکتا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا کہ آپ نے یہ کام کیا کہ اس کے اندر آپ ایک دم پیر لامے کر کیا ہے وہاں پر بیٹھ گئے، اور اپنے ایک پیر کو، روایت میں آتا ہے کہ ایڑی، بعض میں آتا ہے کہ انگوٹھا یا ایڑی اس سوراخ کے پاس دبا کر کیا ہے رکھ دیے، رکھ کے حضور کا آواز دے کے یا رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ تو پورے تمام اسباب کہ جیسا بھی حضور کو ذری بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچ پائے، پورے اسباب کو آپ نے اختیار کر لیا، کر لے کر حضور پاک علیہ السلام کو اندر کہے آپ نے یاد فرمایا، حضور آپ اندر تشریف لائیے۔ جیسے ہی حضور اندر تشریف لے گئے، اب وہ کیا ہے رات بھر کا سفر تھا، تھکان تھی، تمام چیزیں تھی، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ ایک پیر لاؤ، دونوں پیر لمبے کیے ہوئے تھے، اور ایک پیر غار کے منہ پر تھا جو غار کو بند نہیں کر سکے تھے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پر آپ آرام کیجیے، کچھ دیر کے لیے آرام کیجیے، کیونکہ آپ رات بھر چلتے آئے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر آرام کیجیے۔ اب یہ تو یہاں پر پہنچنے کا واقعہ ہے، راستے کا واقعہ ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو محبت تھی حضور علیہ السلام سے، وہ محبت کا نمونہ اور وہ اسوا، وہ آئیڈیل، وہ ایگزامپل قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا اس کا، کہ آپ نے وہ محبت کے نمونے پیش کیے۔ جب ہجرت کے لیے جب جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو روایت میں آتا ہے کہ اب جب پیدل چلنا جب شروع کیے تو آپ کیا کرنے لگے کہ کبھی سامنے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی بازو سیدھے جانب جا کر چلتے، کبھی بائیں جانب جا کر چلتے۔ اس کے اندر حضور فرماتے کہ ہے وہ بکر کیا بات ہے، تو ایک طرف سے نہیں چل رہے ہو، کبھی سامنے کبھی پیچھے، کبھی آزو کبھی بازو۔ تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر اندیشہ ہوتا سامنے سے دشمن آ رہا ہے کہ تو میں سامنے چلے جاتا ہوں، اگر مجھے اندیشہ ہوتا پیچھے سے دشمن آ رہا ہے کہ کیا ہے کہ تو پیچھے چلے جاتا ہوں، اگر اندیشہ ہوتا سیدھے جانب سے تو وہاں جاتا ہوں، اندیشہ ہوتا بائیں جانب تو وہاں جاتا ہوں، اس وجہ سے میں کیا کر رہا ہوں، ادھر جانبوں کو بدلتے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ادھر ادھر اب تیرا میں تو یہ کیے، اب روایت میں آتا ہے کہ چلتے 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 میلوں کا سفر ہے، چلتے چلتے حضور کریم علیہ السلام کی وہ آپ کے نازک بدن، آپ کا نوری بدن اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو آپ کے تلوے مبارک کے اوپر کچھ نشانات چلتے چلتے نشانات پڑ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں ہوا کہ اب حضور اور کیا ہے پیدل چلے، اور پیدل چل کے اپنے پیر مبارک کے اوپر بوجھ ڈال لیں اور پیر مبارک کو اور تکلیف میں ڈالیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے گوارا نہیں ہے، آپ اور ذرا آپ پیدل چلنا، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو کاندھے پہ لیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ بار نبوت کا بار ابو بکر اٹھا رہے ہیں، نبی مکرم بھی ہے، اور نبی مکرم وہ نبی مکرم ہے جن کے سینے میں وہ قرآن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ قرآن، وہ عظمت والا قرآن جس
جس کے سینے میں ہے نبوت کا تاج ان کے اوپر لگا ہوا ہے، ایسی ذات کو آپ نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اٹھا کر اب چل رہے ہیں۔ تو اس کے اندر اب تمام حکمت عملی بھی ہے اور تدبیر بھی ہے اور تمام یہ کیا ہونا چاہیے دشمن سے بچنے کے لیے ٹیکٹکس بھی وہاں پر کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ تو جیسا جیسا روایت میں آتا ہے کہ جب پیدل چل رہے تھے تو حضور آگے رہتے، حضرت ابوبکر پیچھے رہتے، تو حضور کے نشان قدم کو میٹتے میٹتے جاتے اس کا، تاکہ کوئی تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے آئے اگر تو یہاں سے جانے کے قدم کسی کو نظر نہ نہیں پائے، تو نشان قدم کو وہ میٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اس کے اندر۔ اب جب حضور کو اپنے کاندھے پہ سوار کر لیے، کاندھے پہ سوار کرنے کے بعد اب آپ چل رہے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ پیر کے پنجوں پر چلو، پیر کے پنجوں پر، وہ بھی آج اب غور کیجیے، اندازہ لگائیے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا قوت ایمانی عطا فرمائی تھی۔ آدمی کو پیچھے بٹھا لے کر بار نبوت کو اپنے اوپر بار لینے کے باوجود بھی قدموں کے بل کے اوپر چلنا یہ بڑی عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ قدموں کے اوپر ایسا چل رہے تھے، ایسا چلیں گے تو پھر کیا ہے وہاں نشان پڑ جائے گا، تو قدموں کو ایسا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اس کے اندر، یعنی اس کو سمیٹتے ہوئے تاکہ اس کا نشان باقی نہ رہنے پائے کسی کے لیے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ آگے پہنچے اور جب آگے پہنچنے کے بعد جب اندر صاف صفائی کے بعد اندر تشریف لے گئے، حضور پاک علیہ السلام اپنے غار یار کی مانڈی کے اوپر آرام کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے لیٹ، جیسا ہی اپنا گھر کی آپ جگہ پہ تھے، جیسا ہی آپ کہیں لیٹ مانڈی کے اوپر لیٹنے کے ساتھ ہی اب انسان جو تھکا ماندہ ہوتا ہے تو فوراً اس کو کیا ہوتی ہے، فوراً نیند آ جاتی ہے اس کے اندر۔ حضور پاک علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگنے کے بعد اب جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک مانڈی پر ہے، دوسری مانڈی کا پیر وہ غار کے سوراخ کے اوپر ہے، جو سوراخ بند نہیں ہوا تھا کپڑوں سے، کیونکہ کپڑے تھے نہیں وہاں پر۔ تو جیسا ہی وہاں پر آپ سوراخ کے پیر رکھے ہوئے تھے، حضور ادھر آرام فرما رہے ہیں اور اس سوراخ کے پاس سانپ تھا اور بار بار آپ کے پیر کو ڈس رہا تھا، آپ کے پیر مبارک کو ڈستے جانا ہے، ڈستے جانا ہے، ڈستے جانا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیر کو ڈستے جانا ہے۔ اب آپ برداشت کرتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ، اب ادھر یہاں پر ہے، ادھر پیر ایک طرف پیر کی تکلیف ہے، دوسری طرف نبی کی نیند اور سکون ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر وہ یہ کہنے لگے کہ اگر میں پیر کی تکلیف کو میں برداشت نہ کر کر میں اپنے قدم کو سامنے کر لوں گا تو نبی کی نیند خراب ہو جائے گی، میرے رسول علیہ السلام کی نیند میں فرق آ جائے گا۔ آپ وہی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، انہیں بار 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 ڈستا رہا اور چنانچہ برداشت کرتے 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 یہ ہوگا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ برداشت سے باہر ہونے کے بعد آپ کے چشمان مبارک سے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جیسا ہی آنسو آپ کے چشمان مبارک سے نگاہوں سے ٹپکے تو وہ آنسو آ کر کہاں گرے، حضور کے رخسار پر گرے، کیونکہ حضور کیا ہے مانڈی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب آدمی جب مانڈی پہ لیٹے ہوئے ہیں تو اب آدمی روئے گا تو اس کے کیا ہے، اس کے آنسو کہاں گریں گے، لیٹنے والے کے رخسار پر گریں گے، حضور کے رخسار پر۔ دیکھیے اس کے اندر کہ ابوبکر کی جو اللہ کے رسول اور دین کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو کا مقام یہ ہوتا ہے کہ نبی کے رخسار پر پہنچتے ہیں۔ تو جیسا ہی رخسار مبارک پر حضور کے وہ آنسو گرتے ہیں تو حضور اٹھان بیدار فوراً اٹھتے ہیں، حضور اور ان کو پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا ہوا بولے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے میں برداشت کر رہا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آ پائے، لیکن وہ سانپ ہے کہ بار 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 ڈستے گیا، اتنا ڈسا کہ میں بے اختیار طور پر میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے اور آنکھ سے آنسو نکلنے کے بعد وہ کیا آپ کے رخسار پر پڑے، یہ میں مجبور تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے فرمایا کہ کہیں تمہارا آپ پیر لاؤ، تو حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے پیر مبارک کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد اپنے لعاب مبارک نکال کر آپ کے پیر کو لگا دیا۔ جیسا ہی پیر کو لگانا تھا اس سانپ نے کتنی مرتبہ ڈسا تھا نہیں معلوم ہو، وہ تمام جتنا زہر بھر گیا تھا اس سانپ کے اندر، حضور کا لعاب لگنا تھا وہ پورا زہر ختم ہو گیا، پورا زہر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اب یہاں پر کتنے دن ہے، 3 دن،
لیے بھی کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اب دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کہ دین کی خدمت کے لیے ابو بکر ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غلاموں سے، ان کی اولاد سے، ان کے خاندان سے، سب سے دین کی خدمت لیا تھا۔ آپ یہ کہہ کر آئے تھے اپنے سعادت عبداللہ بن ابو بکر کو کہ تم رات کے وقت میں آنا، دن بھر کے کفار مکہ کی کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، آ کر ہم آپ کو رپورٹ دینا اس کا۔ اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ نامی غلام تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، جن کو بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم بکریاں چراتے چراتے وہاں پر آنا اور رات کے وقت میں آنا اور بکریوں کا دودھ نکھار کر یہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ چاہے وہ حضور کو دینا، ہم کو دینا، اس کے بعد پھر واپس وہاں سے پلٹ دینا اس کے اندر۔ تو اپنے بیٹے کو بھی کام پہ لگا دیا، تم آ کے خبراں دینا، اپنے غلام کو بھی کام پر لگا دیا۔ اور ادھر حضرت اسما بیٹی جو ہے بیٹی، وہ بیٹی بھی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، عبداللہ بن ابو بکر حضرت کے صاحبزادے جب رات کے وقت میں جاتے تو ٹفن بنا کر تیار کر کے دیتی ہیں حضرت اسما رضی اللہ عنہ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھار اسما خود باہر نکل کر آ کر ٹفن دی اس کے اندر۔ پورا خاندان لگا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دین کی خدمت کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے۔ تو اب چنانچہ عبداللہ بن ابو بکر اور عامر بن فہیرہ وغیرہ یہ سب کے سب رات کے وقت میں آتے تھے اور حضور کو پورے تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے اس کے اندر۔ اب جو معاملہ جب یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اندر کہ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، مت رنجیدہ ہو، مت غم کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قطعی قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے۔ انکار کرنے والا تو اگر صحابی نہیں مانا تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ کیوں اللہ نے کہا فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صاحب کس کو، صحابی کو کہتے ہیں اس کے اندر، صاحب کا معنی صحابی کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابی ہونے کی یہ دلیل کون دے رہے ہیں؟ قرآن کریم دے رہا ہے اس کے اندر۔ تو آپ قرآن کی دلیل ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابی سے، اور اب بتا رہے ہیں کہ کسی اور صحابی کا نام یا صحابی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں آیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کی صحابیت کے تعلق سے قطعی طور پر قرآن میں اشارت النص سے اشارے اور کچھ سمٹمس وغیرہ بتائے گئے ہیں، قطعی طور پر کسی کا ذکر نہیں آیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ لصاحبہ، کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ ساتھی ایسے ساتھی ہے کہ جنہوں نے اپنا ساتھ کبھی زندگی میں حضور سے چھوڑا ہی نہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ اپنا نبی کا ساتھ کبھی زندگی میں نہیں چھوڑے، نہ بچپن میں چھوڑے، نہ جوانی میں چھوڑے، نہ بڑھاپے میں چھوڑے، نہ دنیا میں چھوڑے، نہ سفر میں چھوڑے، نہ حضر میں چھوڑے، نہ گھر میں چھوڑے، نہ باہر چھوڑے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں کیوں چھوڑے ان کا ذکر؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس وجہ سے کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اب یہ کلمہ حضور نے کب فرمایا؟ مت غم کرو اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات کب کہی؟ روایت میں آتا ہے کہ جب امیہ بن خلف اور علقمہ جو میں نے کہا قریب آ گئے تھے، قریب آ کر اس نے کہا کہ جھانک کر دیکھو، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں معلوم ہو رہا۔ تو یہاں ان دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اندر ابو بکر حضور سے کیا معلوم کیا ہے، یہ فرما رہے ہیں کیا ہے، اپنے خوف اور غم کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے، یا رسول اللہ اندر آ گئے تو کیسا ہوگا۔ یعنی حضور ابو بکر، علماء مفسرین محدثین اس بات پر متفق ہے، ابو بکر کو ڈر اپنی جان کا نہیں تھا، نبی کی جان کا خوف تھا، اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے میرا کیا ہوگا، میرے آقا کا کیا ہوگا، وہ ڈر رہے تھے۔ تو اب جیسا ہی وہ قریب آ گئے تو اندر سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے ہیں، ابو بکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے کہ اندر نہ داخل ہو جائیں۔ تو حضور نے تسلی کی، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم مجھ پر غم مت کرو، تم مجھ پر رنجیدہ مت ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں لا تحزن کہا، لا تخف نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، خوف
اپنی جان پر ہوتا ہے، حزن اور غم غیر کے لیے ہوتا ہے، تو ابو بکر اپنے لیے غم کیا معلوم یہاں پر خوف نہیں کر رہے تھے بلکہ رسول کے لیے غم اور رنج کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، ہماری جان کا غم ہے تم کو، تو اے ابو بکر لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اب ابو بکر کو خدشہ تھا اور ڈاؤٹ تھا حضور کے اوپر، تو حضور یہ فرمانا تھا ابو بکر میرے بارے میں تم کیوں خوف کھا رہے ہو، کیوں غم کر رہے ہو، میرے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ کو سکھا چیز اس کے اندر۔ حضور نے اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی لے لیا، اے ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیا مطلب کہ جو نبی پر جان فریفتہ کرتا ہے اور نبی کے لیے اپنی جان کی قربانی کی بازی لگا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ قربانی دینے والے، وہ عاشق رسول کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اے ابو بکر ہمارے میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھی ساتھ ہے۔ تو اب بتائیے غار ثور میں یہ دونوں ابو بکر اور حضور ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا بھی اس کے اندر کہ حضور نے ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر کہ تم کیوں غم کھاتے ہو، ہم دو ہے تو کیا ہوا، ہمارا تیسرا رب العالمین ہے، تیسرا رب العالمین ہے۔ رب العالمین جب جس کے ساتھ ہو جائے تو اس کو فارورڈ اپ کرنے کا کیا بات ہے، کیا اس کو اندیشہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اس یقول الانسان لا تحزن ان اللہ معنا، تو ایسے موقع پر ہے اب جیسا ہی حضور نے ان کو تسلی دیا، وہ تسلی دینے کے ساتھ ہی ان کے کیا ہے تسلی ہو گئی ان کو، اور بلکہ روایت میں آگے آ رہا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جیسا ہی حضور کا فرمانا یہ کہ ابو بکر مت غم کرو یہ کہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انزل اللہ سکینتہ، اپنے سکینہ کو، اپنے سکون کو، اطمینانی کیفیت کو ابو بکر کے قلب میں ڈال دیا۔ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اب علیہ کی ضمیر رجع یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا ابو بکر کے اوپر۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً علماء تو یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنا سکینہ، سکون و اطمینان ابو بکر کے سینے پر نازل فرمایا۔ تو جب سینے پر اللہ کا سکینہ نازل ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ میرے آقا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سکینہ اور سکینے کی تجلی یہ کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پر حضرت موسیٰ پر اللہ کی تجلی پڑی تو وہ برداشت نہیں کر سکے، تو ابو بکر کے ساتھ برداشت کر سکے یہاں پر۔ تو بعض صوفیاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ کی تجلی حضور پر نازل فرمائی، حضور کی وہ تجلی کا عکس ابو بکر پر پڑا تو ابو بکر کے قلب میں بھی کیسے اتاری۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید، اے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے وقت میں حضور کا بھی ساتھ دیے، ابو بکر پر بھی سکینہ نازل کیا، وأیدہ، اور اللہ وہ ہے جس نے نبی کی مدد فرمائی تھی، بجنود، ایسے لشکروں کے ذریعے سے کہ لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں پائے تھے۔ یہ جنگ بدر میں بعض کیا ہے فرشتے نظر بھی آتے تھے، بعضوں کا نظر نہیں آتے تھے۔ جنگ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا لیکن وہ فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن وہ مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے نبی کی ایسے لشکروں اور فرشتوں کے لشکر کے ذریعے مدد فرمائی کہ جس کو تم بعض موقعوں پر دیکھے، بعض موقعوں پر نہ دیکھ سکے۔ اس کے اندر غائبی طور پر کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد، تو جو ذات فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کروا سکتا ہے وہ اس ذات کے لیے تم انسانی کیا ہے مدد کی اس کو کیا حاجت اور ضرورت ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کیا ہے حاجت اور ضرورت کو نبی کے ساتھ یہ احسان مت سمجھو، ہم اگر چاہیں تو فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کروا سکتے ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد پر وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے جعل کلمۃ الذین، کافروں کی بات کو، وہ کافروں کی بات کو جنہوں نے حضور کے تعلق سے غلط پلاننگ کیا تھا، غلط کیا ہے ارادے کر لیے تھے، ہم کیا کریں گے حضور
کو ختم کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو کفار کی بات نیچلی ہو گئی. اللہ نے کفار کی بات کو بالکل کیا ہے ضائع کر دیا. سفلا بنے گئے، اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا ان کی بات کو. کلمۃ الذین، کفار کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سفلا یعنی نیچے کر دیا، ناکام بنا دیا. ان کے عزائم کو کلاس کر دیا اور بالکل ناکام بنا دیا. وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ کا کلمے سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا کلمہ ہے، قرآن و ہدایت اللہ کا کلمہ ہے. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمۃ اللہ سے مراد حضور کی ذات ہے. حضور کلمۃ اللہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلند و بالا کر دیا، سب عزائم نیچے کر دیے، حضور کی ذات کو تمام لوگوں پر بلند فرما دیا. کلمۃ اللہ سے مراد حضور کا کلمہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دین بھی ہے تو حضور کے طفیل میں ہے، اسلام بھی ہے تو یہ حضور کے طفیل میں ہے، ایمان بھی ہے تو حضور کے طفیل میں ہے، مسلمان بھی ہے تو حضور کے طفیل میں ہے، صحابہ کرام کی قربانیاں بھی ہیں تو حضور کے طفیل میں ہے. حضور سے بڑھ کر کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ کون ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمۃ اللہ حضور کی ذات کو علیٰ بلند و بالا کرے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک حضور کے بدعقیدگی کرنے والے حضور کی شان میں گستاخی کرتے جائیں گے، لیکن ان کی گستاخی کو اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دے گا. حضور کی شان کو قیامت تک بڑھاتا جائے گا، کیونکہ حضور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کا کلمہ کبھی نیچے نہیں ہوتا، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی شان و عظمت کو یہ دن دگنی رات چوگنی اضافہ فرماتے جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے ذریعے اللہ نے وعدہ فرمایا، اے نبی، اے حبیب علیہ السلام، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی گھڑی کیسے رہے گی؟ آج جتنی تعریف ہو رہی ہے، کل آپ کی تعریف میں اور اضافہ ہوگا، پرسوں اور اضافہ ہوگا. قیامت تک آپ کی تعریف میں کمی نہیں، اضافے پہ اضافہ ہوگا. کلمۃ اللہ العلیٰ. اور یہاں اللہ اب یہ واقعہ یہاں پر ہوا کہ اب 3 دن تک وہاں پر رہے غار ثور میں. اب 3 دن تک خبر ملتی رہی، لوگ آگے خبر دیتے رہے، اور خبر ملنے کے بعد اب 3 دن ہونے کے بعد اب روایت میں آتا ہے اس کے اندر کہ حضرت کون مالک بن فہیرہ اور عبداللہ بن ابو بکر کے صاحبزادے تھے. حضور نے دریافت فرمایا تو عبداللہ بن ابو بکر کے صاحبزادے نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضائل میں بتایا گیا کہ یہ جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کئی اعتبارات سے حضور کی رفاقت میں، حضور کی ذات میں، حضور کی معیت میں آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے. تو یہ خاندانی اعتبار سے بھی آپ کو یہ مقام حاصل ہے. کسی اور صحابی کو وہ مقام نہیں ملا کہ ابو بکر کے 4 پشت صحابی، کسی اور صحابی کے لیے باپ صحابی، بیٹا صحابی، خود صحابی، پوترا صحابی. باپ، بیٹا، خود اور پوترا. یعنی ابو بکر کے والد ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صحابی، عبداللہ بن ابو بکر صحابی، ان کے صاحبزادے صحابی. 4 پشتوں میں ایمان چلا آتا رہا. تو یہ حضور کے دین کی خدمت کرنے کے توفیق میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پورے خاندان والوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. 4 پشت صحابی بن کر آ رہے ہیں، ایمان والے تو ہو رہے ہیں، لیکن 4 پشت صحابی کے در مقام پا لے، یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے خدمت، ابو بکر سے خدمت لیا تو ان کا مقام و مرتبہ ایسا اضافہ کر دیا، اور وہ کبوتروں آخر انڈا دیے تھے وہ اس کے اوپر. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کبوتری جو آ کر انڈے دی تھی غار ثور کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اے وہ کبوتری جو تو نے آ کر انڈے دیا ہے، ہم تم کو یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ قیامت تک حرمین شریفین میں کعبہ اور مدینہ منورہ پر جو کبوتریں اڑنے لگیں گے وہاں رہیں گے، وہ تیری نسل سے رہیں گے. جو کبوتری انڈے دی تھی غار ثور کے پاس، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اسی کے نسل والے کبوتر آج حرمین میں رہتے ہیں. تو یہاں ابو بکر کو یہ مقام دے دیا، کبوتر اور جانوروں کو وہ مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب یہاں پر جب 3 دن کا وقت ہو گیا، ابو بکر کے ساتھ آ کے بولے کہ اب صلاح لوگ کیا ہے
بیمار ہے، ہجرت کا واقعہ کہ اس کے یہ چیزیں سنتے جائیں آپ تو گھنٹوں لگ جائیں گے اور ایمان تازہ ہوتے جائے گا. اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں. راستے میں جاتے وقت آپ کو کیا ہے ام ایمن کا گھر مل رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کیا ہے ان کے پاس بکریاں تھے، بالکل لاغر گزری ایک بکری تھی اس کے اندر. اس نے کہا کہ میرے پاس یہ بکری ہے، دودھ کچھ بھی نہیں دیتی. حضرت پاک علیہ السلام نے کہا کہ اماں وہ لاؤ تو صحیح کم سے کم. حضرت پاک علیہ السلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا. یہ دست نبوت جب اس تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنے یہ دودھ سے بھر گئے اور سب لوگ وہاں پر وہ سیراب ہوئے، خود بھی سیراب ہوئے، اس کے گھر والوں کو بھی سیراب کیا گیا. اور سراقہ ابن مالک ابن جوشم یہ بعد میں صحابی ہو گئے. تو لالچ میں حضور کے لیے 200 حضور اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے تو 200 اونٹ ملتے بلکہ سراقہ بھی ایمان سے کیا ہے دولت سے مالا مال نہیں ہوتے تھے. اب وہ 200 اونٹ کی کیا ہے لالچ میں آ کر اب گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکل اس کے اندر. حضور پاک علیہ السلام اب سفر مدینہ طے کر رہے ہیں. اب جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں سراقہ پیچھے سے کیا ہے گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر ہے یا رسول اللہ سراقہ شخص آ رہا ہے تو کیا کہیں ہم آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے پلان کر دے. حضور نے فرمایا لا تحزن مت خوف کا مت ڈرو اس کے اندر. تو حضور نے فرمایا جیسا ہی وہ آگے بڑھنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ آگے مت بڑھ دے، اپنے انجام کو جان لے. تو اس نے کہا کوئی انجام نہیں، انجام میرا یہی ہے کہ 200 اونٹ ملنے والا ہے. تو جیسا ہی انہیں آگے بڑھنے کو کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے بار الہ تو اس کو دیکھ لے. تو کیا ہوا کہ اس کے اونٹ کو اے زمین تو اس کے اونٹ کو پکڑ لے. تو زمین کے اندر اس کے اونٹ کے پیر اندر دھس گئے، انہیں وہیں پر رکا. سراقہ آگے نہیں بڑھ سکا. پھر ہے اب منت گریزاری کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، تعاقب نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیجیے. یہ اونٹنے کے پیر میرے کیا ہے زمین میں دھس گئے ہیں، میں کیسا نکلوں گا، کیسا جاؤں گا، میں اب معافی مانگتا ہوں آپ سے. تو حضور نے کہا کہ چھوڑ دے. زمین کو حکم دیا تو زمین چھوڑ دی. پھر وہ پر آ گیا. اب دیکھیے اندازہ کریں حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. زمین کو حکم دے رہے ہیں تو زمین جو چاہے عمل کر رہی ہے. پکڑ لے تو پکڑ رہی ہے، چھوڑ دے تو چھوڑ رہی ہے. غار ثور میں تھے تو غار ثور میں تھے تو حضور پاک علیہ السلام 3 دن ہے اس کے اندر. واقعات یہ ہے اس کے اندر کہ کیا ہے اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ غار ثور پر لوگوں نے کیا کہا کہ غار ثور کا مقام کیا ہے عرش الہی سے افضل ہوگا. عرش الہی سے افضل تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول بھی ہے، رسول کے محبوب بھی ہے، اللہ کی میت اور اس کی نصرت بھی ساتھ ہے یہاں پر. تو اس وجہ سے کہ اور جو مقام و مرتبہ جو وصل اور قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لامقام بلا کر دیا تھا، وہ قرب اور وصل اللہ کے رسول نے اپنے حبیب ابو بکر کو 3 دن تک ہمارا سر میں کہا. کوئی نہیں، دونوں ہی ہیں اس کے اندر. ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. اب اندازہ لگائیں اس کے اندر کہ جب نبوت نگاہ نبوت یہ چند منٹوں کے لیے پڑ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے لوگوں کی. اس کے اندر 3 دن 3 رات تک جس ذات کے اوپر حضور کی نگاہ پڑتی رہی اس ذات کا عالم کیا ہوگا اس کے اندر. روایت میں آتا ہے جب سفر ہجرت طے کر کے جب آگے بڑھے، آگے مسجد قباء کے پاس جب پہنچنے لگے تو حضور کے نگاہ نبوت پڑھتے 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 ابو بکر کے اندر یہ تاثیر آ گئی، یہ نور نبوت کی شعائیں ان کے اندر محسوس ہونے لگی. تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا، کیا ابو بکر نبی ہے یا حضور نبی ہے. یہ انوار کی بارش حضور سے جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ حضور کی نگاہ نبوت کے وہ انوار آپ کے اندر جو آ گئے تھے، وہ نبوت کے انوار ان میں بھی ٹپک رہے ہیں، ان کے اندر بھی جھلک رہے ہیں. تو لوگ کیا کرنے لگے کہ ابو بکر کو تو نبی سمجھ کے استقبال کرنے لگے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا یہ اقدام فرمایا کہ فوراً اپنی چادر مبارک نکال کر حضور کے کیا سر مبارک پر ٹانگ دیا، بتلایا کہ آقا یہ ہے، میں غلام ہوں. یہ معاملہ سور کے بعد ہوا اس کے اندر. تو روایت میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ 3 دن میں ایک مرتبہ حضور پاک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگنے لگی. اب باہر آئے تو مشکل ہے، اس کے اندر وقت بھی نہیں رہا باہر آنے کے لیے. تو آپ نے حضور سے فرمایا کہ رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے شدت کی. تو حضور نے فرمایا کہ ادھر پہاڑ کے اس
نظر اٹھا کرتے ہیں جیسا کہ پہاڑ کے اس جانے کہ پہاڑ ایسا ہے کہ چاروں طرف سے بند، ایک راستہ ہے اس کا جانے کا راستہ ہے، چاروں طرف سے بند ہے اس کا ہے۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ اور ایک بات یہ بھی مفسر نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب لوگ کفار مکہ جب چلے گئے سامنے سے تو ابوبکر نے بعد میں خدشہ ظاہر کیا رسول اللہ اگر وہ اندر داخل ہو جاتے تو اپن کیا کرتے ہیں؟ وہ کفار اچھا ہوا نہیں دیکھے نیچے چلے گئے، اگر اندر داخل ہوتے تو اپن کیا کرتے تھے؟ تو حضرت پاک علیہ السلام نے غار کی اس طرف اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا، ہم ادھر سے نکل جاتے، اشارہ کرنا تھا پہاڑ پھٹ پڑا، اشارہ کرنا تھا پہاڑ پھٹ پڑا، پھٹتے جاتی ابوبکر نے دیکھا کہ ادھر سمندر ہے، سمندر کے پاس کشتیاں ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر یہ کشتیوں میں بیٹھ کے سمندر سفر کر کے ہم دوسرے یاد چلیں۔ تو اس طرح پیاس جب لگی بولے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہا تو اس طرف دیکھے تو وہاں پر ایک چشمہ نظر آنے لگا، وہ چشمہ کہاں کا تھا؟ تو حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب جا کر پانی اس کا چشمے سے پانی کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پانی اتنا میٹھا شہد سے زیادہ میٹھا، مشک کے عنبر سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید پانی، یا رسول اللہ یہ پانی عجیب و غریب پانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر اللہ تعالیٰ نے کوثر سے نہر جاری کی تھی تمہارے لیے، آگے کوثر کا پانی اللہ تعالیٰ نے تم کو پلایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خلاف واقعات یہ ہمارے سور کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر چنانچہ وہ سراخہ جب آگے آنے لگا اس کے اندر تو اللہ کے رسول 2 مرتبہ اسی طرح ہوا، پھر وہ معافی مانگے، پھر کیا ہے معلوم اللہ کے رسول نے اس کو چھڑا دیا، تیسری مرتبہ پھر جب کیا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آنے لگے، حضور نے فرمایا کہ زمین پکڑ لے، وہ زمین پکڑ لی۔ تو اس کے بعد سچے جیسے نے توبہ کی کہ میں آئندہ سزا نہیں کروں گا، بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے سراغا یہ کیا سرکشی ہے تمہاری، یہ کیا تمہاری ضد ہے اس کے اندر؟ میں تو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ایمان تمہارے مقدر میں دیکھ رہا ہوں میں، اب تم یہ ایسی سرکشی میں کیوں تلے ہوئے اس کے اندر؟ تمہارے قسمت میں تو میں ایمان کو دیکھ رہا ہوں، ایمان ہی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن کو پہنایا جائے گا تمہاری عزت کے لیے۔ تو حضرت سراقہ نے کیا کیا؟ اس کے اندر معافی مانگ لیا، اور کیا ہے یہ بھی آخر میں انہوں نے پیشکش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ آؤں گا، میں فلاں حضور نے فرمایا کہ نہیں تم کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ایک کام کرو کہ ادھر تم واپس جاتے وقت اگر کوئی دشمن ادھر آتا ہوا نظر آئے تو تم اس دشمن کو وہاں سے روک دینا، اس کو آنے نہیں دینا اس کے اندر۔ تو چنانچہ حضرت سراقہ بعد میں ایمان کو قبول کیے، اور خلیفہ وقت کے زمانے میں وہ آپ کو حضور نے فرمایا تھا میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو وہ خلیفہ وقت نے آپ کو کیا سونے کے کنگن بنایا کہ میرے رسول کی بات پوری ہو رہا ہے۔ تو یہ سراقہ ایمان لائے۔ تو اس طرح وہاں سے نکل کر اب کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اتنا ایسا غالب ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی کو اتنا غالب ہے، کسی کو غالب کرنے کی قوت و طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پسپا کرنا ہے تو قوت و طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سر بلند کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبوتر کے انڈے بکڑی کے جالوں سے بھی اس کو تائید اور مدد فرما لیتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے سرکش کو اگر مارنا ہوتا ہے اتنا غالب ہے کہ نمرود جیسا یہ بڑا سرکش شخص تھا، اس کے اندر اس کی قوت اور طاقت کی بہت ہی بلا کرتی تھی، لیکن اسی نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ وہ فرعون جس کی کیا ہے وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اس کے ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، وہ اس نے اپنا ایسا محل بنا کر رکھا تھا جس محل کو توپوں سے مارو نہیں ٹوٹے گا، گولیوں سے مارو وہ محل وہ دیوار کو گھڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، ایسا محل اپنی جگہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے پانی میں غرق کر دیا۔ تو اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کو غالب کرنے کے لیے کوئی زیادہ طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ چاہتا ہے تو ایک گائے سرکش کو مچھر سے بھی مار سکتا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے دین کی مدد لینا تو ایسا غالب ہے کہ جانوروں سے بھی مدد لیتا ہے، ایک ذات واحد سے بھی اللہ تعالیٰ مدد لیتا ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے، حکیم اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر حکمت پہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اندر
ہر حکمت والا فیصلہ جو حکمت پر مبنی ہے، فائدے پر مبنی ہے، کوئی اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جب ایک مٹھی پھینکنے کے بعد پوروں کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، اسی طرح راستے میں مٹھی پھینکتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک امت مسلمہ کو سبق دینا تھا کہ اب تم کو مشکلات کے وقت میں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، تم کو کیا ہے حالات سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، حالات کے اندر کیسا تم ٹیکٹکس اختیار کرو گے، کیسا تم تدبیر عمل کو اختیار کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت پوشیدہ تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حکیم ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، بعد میں قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کے اندر نمونہ اسوہ ہوتا ہے اور ان کے لیے ایک درس اور